السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 82 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 80 تک تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، یعنی 7 پارے کا ابتدائیہ 2 آیہ مبارکہ پڑھیں گے، آیہ مبارکہ 83 اور 84، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 81 سے سٹارٹ کریں گے، اور ساتھ میں کل کا جو لیسن ہے اس کو بھی ریکیپ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، ما انزل الی رسول، جو کچھ اتارا گیا طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ترا، آپ دیکھتے ہیں، اعینہم، کہ بہتی ہیں ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، آنسوں سے، مما عرفوا من الحق، اس میں سے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لے تو ہمیں گواہوں کے ساتھ، وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، لا نؤمن، کہ ہم نہ ایمان لائیں، باللہ، اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جو کچھ آ گیا ہمارے پاس حق میں سے، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا، یہ کہ داخل کرے گا ہم کو، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ تفسیر آیہ مبارکہ 81 سے، اور ساتھ میں کل کے لیسن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو کل کے لیسن پہ بھی ہم بات کرنے لگیں تو بہت سارا وقت درکار ہے، تو اختصار کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے لیسن کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنی بھی بات کی جائے تو گھنٹوں کیا دنوں گزر جائیں، لیکن جو ان کی ہٹ درمیاں ہیں، جو کچھ ان کی نافرمانیاں ہیں، تو وہ ختم نہ ہوں۔ یہ ایسے لوگ تھے، ہم کل کے لیسن میں پڑھ چکے تھے کہ ان لوگوں پر، جو ان میں سے کافر تھے، لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ کس لیے؟ یہ کوئی بلا وجہ ان پہ ظلم نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے، اور اس لیے کہ انہوں نے حدوں کو کراس کیا تھا۔ اور پھر مزید اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے اصحاب سبت کا جو واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، انہوں نے وہ قانون توڑا تھا، اس وقت سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان پہ لعنت کی گئی تھی۔ اور پھر مزید جب انہوں نے دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا، وہ نیکسٹ انشاءاللہ واقعہ پڑھیں گے تو مزید اس کے بارے میں وضاحت سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زبان مبارک سے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ اور انسان خود ہی اندازہ لگا سکتا ہے، جو انسان تھوڑا سا بھی عقل سلیم رکھتا ہو، کہ جس کو پیغمبروں کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہو، ان کے پھر پلے کیا رہ جاتا ہے۔ ایسے انسان دنیا کی بھی بربادی کا شکار اور آخرت کی بھی۔ اور بھی مزید ان کے اندر کیا خرابیاں تھیں کہ وہ خود بھی برائیوں کے مرتکب ہوتے تھے اور دوسروں کی بھی برائی کرتے دیکھتے تو منع نہ کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، علم کے بہت بڑے بڑے یہ پلر تھے، ان کے اندر بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن وجہ کیا تھی، خرابی کہاں تھی، کہ ان کے اندر علم کا تکبر تھا، اور جہاں علم کا تکبر آ جائے تو وہ بہت زیادہ نقصان ادھر ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے ہو کہ ان کی جو دوستیاں ہیں وہ مشرکین کے ساتھ ہیں،
چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ ان کی دوستیاں آپس میں ہی ہوتی، کیونکہ یہ کتاب والے تھے، خود بھی اپنی اصلاح کرتے اور دوسروں کو بھی اصلاح کی ترغیب دیتے، کوشش کرتے کہ جو عوام ہیں ان کی بھی اصلاح ہو۔ لیکن بہت ہی برا ہے جو کچھ انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، کیونکہ ان پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور پھر ایسے ہی لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اس کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناتے، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہی ہیں، ان کے اندر فسق پایا جاتا ہے، بس اسی فسق کی وجہ سے وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ ان کی دوستیاں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور جو کچھ نبی لے کر آتے ان کو وہ جھٹلاتے، کسی بات کو بھی وہ ماننے کو تیار نہ ہوتے۔ اور ان کی دوستیوں کے بارے میں بھی بار بار آپ پڑھ چکے ہیں کہ غزوات میں بھی کیسے کیسے انہوں نے کیا، اور کیسے ان کے دوسروں کے ساتھ دوستیاں ہوتی، اور پھر کیسے کیسے یہ دوسروں کو ابھارتے اور مزید رخنہ اندازی کرتے، سازشیں کرتے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھے، لیکن جو ان سے پہلے ان کے بڑے تھے ان کے اندر بھی یہی کچھ خرابیاں تھیں، ان کی بھی یہی روش رہی تھی۔ اور بھی مزید خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ ان کے اندر اندھی تقلید تھی، کہ یہ اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جاتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا، یا پھر ان کے اندر جو منصب کا گھمنڈ تھا کہ ہم تو بہت جو علماء ہیں ان کی اولاد ہیں یا پھر انبیاء کی اولاد ہیں، تو اسی وجہ سے بس اسی گھمنڈ میں آ کر یہ راہ راست پر نہیں آتے تھے۔ بات ان کو واضح نظر آتی تھی، راستہ سیدھا نظر آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں تھیں وہ بھی ان کے اندر واضح تھیں، روزے روشن کی طرح ان کو نظر آتی تھیں، لیکن یہ لوگ حسد اور بغض کا شکار تھے، بس اسی وجہ سے یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اور فاسق کی ڈیفینیشن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو حدوں کو کراس کرنے والا ہو، جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہ چاہتا ہو۔ پھر مزید اللہ رب العزت ان کو بے نقاب کر رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، البتہ تم سخت ترین عداوت میں، دشمنی میں ان لوگوں کے پاؤ گے جو یہود ہیں۔ کن سے ان کی دشمنی ہے؟ مومنین کے ساتھ، اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، یعنی کہ جو مشرک ہیں وہ بھی مومنوں کے ساتھ دشمنی عداوت میں بہت آگے ہوتا ہے۔ اور تم قریب تک پاؤ گے دوستی میں ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی کہ جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں سے دشمنی میں کم تر ہیں۔ تو مزید وضاحت کی گئی کہ یہ اس لیے کیوں ہے، ذالک بأن منہم قسیسین والرہبان، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں بہت سارے عبادت گزار ہیں، یا مشائخ بھی کہہ سکتے ہیں، اور علماء ہیں۔ اور جو قسیسین کا ورڈ ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی 3 طرح کی صفات بیان کی کہ یہ تکبر بھی نہیں کرتے، ان میں علماء بھی ہیں، مشائخ ہیں اور رہبانی ہیں۔ رہبانیت اس وقت پسندیدہ تھی اور اس وقت بہت لوگ عبادت گزار ہوا کرتے تھے، لیکن اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ جو آج رہبانیت اختیار کرنا چاہتا ہے، خود کو بہت نیک گردانتا ہے، تو ایسا پھر اس سے یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن اس وقت یہ عمل پسندیدہ کہا جاتا تھا۔ اور اس طرح کے لوگوں کے اندر تکبر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں علم آ جاتا ہے وہاں اگر تکبر ہو تو بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر ایسا گمنڈ اور ایسا تکبر نہیں تھا۔ لیکن ان کے برعکس اگر یہود کو دیکھا جائے تو ان کے اندر تکبر بھی تھا، گمنڈ کا بھی شکار تھے، اور انتہائی درجے کے یہ سنگ دل تھے، بخیل تھے، متکبر تھے، اور ایسے مفاد پرست تھے کہ حلال و حرام کی بھی ان کے اندر کوئی امتیاز نہیں تھا، سود خور تھے، یہاں تک کہ لوگوں کا مال بھی ہتھیا لیتے، یہاں تک مزید کہ لوگوں کو من پسند کے فتوے دے کر بھی مال بٹورتے۔ اور پہلے بھی جیسے کہ آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ جہاں دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جائے تو وہاں انسان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو یہ ان کے اندر بہت صلاحیت کر چکی تھی۔
اور یاد رہے کہ یہود کے جو بڑے بڑے سرگنے تھے، بہت بڑے بڑے سردار تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بہت سارا نقصان پہنچایا، جیسا کہ کعب بن اشرف، سلام بن ابو الحقیق اور حیی بن اخطب، یہ بہت بڑے سرگنے تھے اور بہت سارا انہوں نے دین کا نقصان پہنچایا، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کو حق واضح ہو چکا تھا، لیکن ان کے اندر جو حسد کی آگ تھی وہ ان کو راہ راست پر نہیں آنے دیتی تھی۔ اور ان کے برعکس جو عیسائیوں کے بادشاہ تھے، جیسا کہ ہرقل اور پھر مقوقس بادشاہ اور نجاشی بادشاہ، تو یہ لوگ مسلمانوں کے قریب تر تھے، اور یہاں تک کہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، جن کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی ادا کیا تھا غائبانہ۔ ان عیسائیوں بادشاہوں کے اندر بہت ساری خیر تھی، اس پہ انشاءاللہ مزید پھر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے۔ تو یہود کا اگر حال دیکھا جائے تو انہوں نے کیسے کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قاتلانہ حملے انہوں نے کیے بہت بڑے بڑے، وہ سرفرست جو آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ سخت ترین آپ پہ جادو کیا گیا، زہریلی بکری کھلا کر آپ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ آپ کا کام تمام کرنا چاہتے تھے، پھر باری برکم جو پتھر اوپر سے پھینک کر آپ کو نقصان یعنی کہ قتل کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے منصوبوں میں ناکام کر دیا، ان کے جو مکر تھے وہ ان کے اوپر ہی لٹا دیے، اور دنیا پہ بھی یہ ذلیل و خوار ہوئے، اور جو آخرت کی ناکامی ہے، آخرت کی ذلت ہے، وہ سب سے بڑی ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو یہود ہیں وہ کوئی بھی حالی بار ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور آج بھی اپنے معاشرے میں ہم نگاہ دوڑائیں تو جو یہود ہیں وہ سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ ان کے برعکس جو عیسائی طبقہ ہے، جو کرسچن لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ پھر بھی پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، امن پسند ہوتے ہیں۔ اور عموماً ورکر حضرات کو بھی دیکھا جائے تو یہ لوگ زیادہ تر کرسچن ہوتے ہیں، کبھی نہیں سنا کہ یہود میں سے کوئی ورکر ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی جو دشمنی ہے یہود کی، وہ پہلے سے ہے اور ابھی تک ہے، اور قیامت تک اس طرح ان کی دشمنی برقرار رہے گی، اور سب سے زیادہ نقصان یہود ہی پہنچاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی زندہ مثال دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمارا بیت المقدس جو قبلہ اول ہے اس پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، اور اگر آپ کبھی اس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیسی کیسی سازشیں کی ہیں، اور کیسی کیسی انہوں نے بیت المقدس کی طرف سرنگیں گاڑی ہوئی ہیں، سرنگیں پھیلائی ہوئی ہیں، مکمل طور پہ ان پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور قرب قیامت کی جو 3 پیشین گوئیاں ہیں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ 3 بار بیت المقدس کو گرا کر تعمیر کیا جائے گا، 2 بار تو یہ پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے، اور تیسری بار بھی وہ قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں، اور وہ وقت قریب ہے جو نظر آ رہا ہے کہ ان قریب ہو سکتا ہے کہ یہ بیت المقدس کو پھر تباہ کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں۔ تو افسوس تو ہم لوگوں کے حال پہ ہے، ہم مسلمانوں پہ، کہ ہم نے اس کے لیے کتنی تگودو کی، کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی کہ اپنے قبلہ اول کو بیت المقدس کو بچا لیں۔ ہماری ہی کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں کہ مکمل طور پہ وہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے، اور یہاں تک کہ یہودیوں نے مکمل پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اور قرب قیامت کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کے مطابق انہوں نے مکمل منصوبہ بندی کی ہوئی ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطالعہ جو ہے اسلام پہ کتنا وسیع ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے مکمل اپنی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کرے، ہماری کمی کوتاہیوں پہ پکڑ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو ناکام کرے۔ اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 6واں پارہ بھی پائے تکمیل کو پہنچا۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے تھا، جو کچھ اچھا ہم نے اس میں پڑھایا، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم سے کمی ہوئی وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یا شیطان کی طرف سے، اللہ رب العزت اس پہ ہمیں معاف کرے، اور ہمارے اوپر ہمیشہ اپنا فضل و کرم جاری رکھے، آمین آمین۔ تو نیکسٹ ڈے انشاءاللہ 7ویں پارے کا آغاز کریں گے، تو انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں وضاحت سے پڑھیں گے کہ اس آیت کے اندر کیسے خیر ہیں، اور انہوں نے کیسے کیسے کیا کیا کام کیے۔ تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے لیسن، اور سنانا بھی ہے، اور لیسن سنانے میں
کمی کوتاہی نہ کیا کریں، سستی نہ کیا کریں، بلکہ مزید اس خیر کثیر میں اور لوگوں کو بھی شامل کریں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔